ان الحمد للرحمن والصلاة والسلام على من ارسل الى الانس والجان وعلى من تبعهم باحسان اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو ہم نے دیگر مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ انسان دیگر مخلوقات پر فضیلت اور برتری رکھتا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خصوصیت ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو جس کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو سیکھنے کا عمل ہے، جو سیکھنے کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کے بل بوتے پر اس کو دیگر مخلوقات سے برتری حاصل ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی فرد یا معاشرہ یا طبقہ وہ اگر کچھ نیا کام کر رہا ہے یا کسی نئے کیے ہوئے کام کو سیکھ رہا ہے تو وہی دوسروں کے لیے قابل قبول اور ترقی کا استعارہ ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکھنے کا یہ عمل دیگر مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کو دیگر مخلوقات سے اشرف قرار دیا گیا ہے؟ دیگر مخلوقات میں سیکھنے کا یہ عمل پایا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ چڑیا کو ہم دیکھتے ہیں کس خوبصورتی کے ساتھ اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اور چڑیا کی بعض اقسام تو اس قدر خوبصورتی اور اس قدر فنکاری کا مظاہرہ کرتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے وہ گھونسلہ دیکھا ہوگا جو درخت کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ چڑیا اس کو اس فنکاری کے ساتھ بناتی ہے کہ بھلے طوفان آ جائے، بھلے جتنی تیز بارش ہو، تو پانی کا ایک قطرہ اس کے اندر نہیں جائے گا، اور اس کے جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کو رکھنے کے لیے اس نے ایسا ڈپارٹمنٹ اس میں بنایا ہوا ہوتا ہے کہ مجال نہیں ہے کہ وہ اس سے گر جائیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کس قدر خوبصورتی کے ساتھ وہ اپنا گھر بناتی ہے، اور پھر اس میں وہ شہد اور پھر اس کا پورا ایک نظام جس کو اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بلی جو ہے جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں بچے اس کے، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بچوں کو سکھا رہی ہوتی ہے، وہ بچوں کو وہ داؤ پیچ سکھا رہی ہوتی ہے جو ان کی زندگی میں آئندہ چل کر کام آئیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ گدھا گاڑی کے ساتھ اس کا گدھے کا جو بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو بھی ساتھ چلایا جا رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے وہ گدھے نے اٹھایا ہوا ہے، تو اس بچے کا ساتھ کیا کام؟ اس کے تو کھیلنے کودنے کی عمر تھی، تو اس کو ساتھ کیوں چلایا جا رہا ہے؟ تو جواب اس کا بھی یہی ہے کہ وہ اس عمر میں یہ اس کے سیکھنے کی عمر ہے، اس میں وہ سیکھ رہا ہے، تو اگر وہ اس کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو اچانک سے جب اس پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی تو وہ ہرگز اس کو نہیں ادا کر سکے گا۔ تو ان ساری مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیکھنے کا عمل تو ہر مخلوق کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے، انسان کو اسی وصف کی بنیاد پر امتیاز حاصل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیکھنے کا عمل تو اگرچہ دونوں میں مشترک ہے، لیکن اپنے اس سیکھے ہوئے کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا اور جدید سے جدید تر کرنا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے مثال میں بتایا کہ چڑیا کا گھر ہوتا ہے، تو چڑیا کا گھر جیسا آج ہے ایسا ہی آج سے 100 سال پہلے تھا، جیسا آج ہے ایسا ہی آج سے 1000 سال پہلے تھا، لیکن انسان کا جو گھر آج ہے وہ 100 سال پہلے ایسا نہیں تھا، اور 1000 سال پہلے وہ اس سے بھی زیادہ مختلف تھا۔ تو جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان اپنے گھر اور جو اس کے گھر کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جا رہا ہے، تو جدید سے جدید تر کی طرف گامزن ہے۔
اپنی ہر صلاحیت کو جدید سے جدید تر کرنا، یہ جو تخلیقی صلاحیت انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ انسان کی اسی طبیعت نے اسے ستاروں پر کمندے ڈالنا سکھایا، سمندروں کی تہوں میں بازیافت کے جھنڈے اس نے گاڑے ہیں، پرندوں کی طرح فضاؤں کی وسعتوں میں محو پرواز ہوتا ہے، تو اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یہ ترقی ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں جو ہم نے تخلیقی صلاحیت پر بات کی ہے، اس پر ساتھ کے ساتھ اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ تخلیقی صلاحیت اگرچہ اساسی اور بنیادی کردار رکھتی ہے، مگر تب اس صلاحیت کو چار چاند لگتے ہیں جب اس پر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر تنقید کو غلط معنوں میں لیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر فرد اور طبقہ تنقید سے برہم نظر آتا ہے اور وہ تنقید کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ تنقید وہ ذاتی اعتبار سے اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے جو انسانی ترقی کو بہتر اور اسی طرح تیز تر اور پائیدار بناتی ہے۔ چنانچہ اقبال کا یہ شعر میں یہاں پر کہنا پسند کروں گا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب کسی چیز پر تنقید ہوتی ہے تو اس میں جو صحیح اور غلط ہوتا ہے اس کا امتیاز ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے میں یوں کہوں گا کہ جیسے پودا ہے، تو پودے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی اس کو کاٹتا ہے اور اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ اب یہی تنقید ہے کہ اس میں جو فالتو اس کے پتے ہیں اس کو وہ کاٹے گا، تو اس کاٹنے کے عمل سے گزرتے ہوئے اگرچہ وہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے جو خوبصورتی اور حسن اس پودے میں پیدا ہوگا وہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تنقید جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ تنقید ایسی چیز ہے کہ جو تخلیقی صلاحیت کو مزید ابھارتی ہے، تخلیقی صلاحیت کو مزید پائیدار اور خوبصورت بناتی ہے۔ چنانچہ تخلیق کرنا یا تخلیق شدہ کو سیکھ لینا اور اس پر تنقید کو برداشت کرنا، یہ اس انسان کا امتیازی وصف ٹھہرا، اور یقیناً جدید دنیا میں یہی اس کی بقا کی ضمانت بھی ہے۔ چنانچہ جو فرد، طبقہ یا معاشرہ انسانیت کو ہر روز کچھ نیا دے رہا ہے یا جو نیا آ رہا ہے اس کو سیکھ رہا ہے، وہی لوگوں کے لیے قابل قبول اور ترقی کا استعارہ ہے، اور وہی انسانیت کے لیے نفع بخش بھی ہے، اور باقی وہی رہتا ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ اب نفع مند ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ہر روز انسانیت کو کچھ نیا دیں یا جو نیا آ رہا ہے اس کو سیکھتے چلے جائیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ گویا کہ دوسروں کو، تب جا کر آپ دوسروں کے لیے نفع مند ہو رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ سیلاب جو آتا ہے تو سیلاب کا پانی ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اور اس کے بعد دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک وہ کہ جو اس کے اوپر جھاگ اور خس و خاشاک ہوتا ہے، تو وہ خس و خاشاک ایک بے حیثیت چیز ہوتی ہے، چنانچہ پانی اس کو جہاں مرضی لے جائے، جہاں مرضی اس کو لے جا کے پھینک دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس میں جو لوگوں کے نفع کی چیز ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ تو یہاں یہ اصول سمجھ میں آیا کہ جس چیز سے لوگوں کو نفع ہوگا، وہ جس فرد سے، جس طبقے سے، جس معاشرے سے لوگوں کو نفع ہوگا، وہی اس دنیا میں باقی رہے گا، اسی کے لیے یہ دنیا بقا کی جگہ ہے، اسی کو ترقی ہوگی، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کا اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچائے گا، اس کے لیے اس دنیا میں بقا اور ترقی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ بقا اور ترقی چاہیے تو سیکھنے کو اپنا شعار بنائیے، تخلیق کو اپنا ہتھیار بنائیے، اور تنقید کو برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے حق میں استعمال کیجیے، پھر دیکھیے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔